الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ظاہری گناہ۔ جی ہاں، ظاہری گناہ سے متعلق ہم جو ہے وہ پچھلے کئی ایپیسوڈ سے سن رہے ہیں، اور امید ہے کہ جو اس ایپیسوڈ کو اپنی معلومات میں اضافے کا ذریعہ سمجھ کر سن رہے ہوں گے، ہر ایپیسوڈ ان کی معلومات میں اضافے کا سبب بن رہا ہوگا، اور جنہوں نے واقعی جنت کی تیاری کرنے کے لیے کمر کس لی ہوگی، ان کے لیے یہ ایپیسوڈ معاون و مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ جب گناہوں کی معلومات ہوگی تو اس سے بچیں گے، اور جب گناہوں سے بچیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر نیک اعمال کریں گے اور جنت کی تیاری کریں گے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، رب کی ناراضگی والے کاموں سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایف جین چینل آپ کی معاونت اور مدد کے لیے حاضر ہے۔ سلسلہ ظاہری گناہ لیے آج سے ہمارے جو ایپیسوڈ شروع ہوں گے یہ بڑی اہم ہیں، اور ان کا تعلق زبان سے ہے بالخصوص۔ جی ہاں، زبان سے ہونے والے جو گناہ ہیں، رب کی نافرمانی والے کام ہیں، اس میں مثال کے طور پر لعنت کرنا ہے، طعنہ دینا ہے، طنز کرنا ہے، دل آزاری کرنا ہے، کسی کا راز فاش کرنا ہے، فحش کلامی کرنا ہے، گناہوں بھری بات کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، کسی پہ تہمت لگانا ہے۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں جو زبان پر ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تو ان میں سے انشاءاللہ ہم ایک کا آج ذکر سنیں گے۔ اس سے پہلے چونکہ اس کا تعلق زبان سے ہے، تو ہم انشاءاللہ زبان سے متعلق پہلے کچھ باتیں، اہم ترین باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کچھ باتیں عرض کی کہ اب جو ہمارے سلسلے آگے چلیں گے، ان میں سے کچھ سلسلے زبان سے ہونے والے گناہوں کو اسپیشلی ہائی لائٹ کریں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، خاموش رہنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگرچہ فضول بولنے پر بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، فضول گوئی پر گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ فضول بولتے 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 گناہوں بھری گفتگو کب شروع ہو جائے بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بخار سے بچنا ہے تو نزلے کا علاج کرو، یعنی اگر آپ نزلے کا، سردی زکام کا علاج کر لیتے ہیں تو پھر امید ہے کہ بخار سے بچنے میں مدد حاصل ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال بھی قائم کیا، اور اس کا جواب کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ سوال یہ کیا، خاموشی کے فضائل سن کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی فضول گفتگو جو گناہوں سے آلودہ نہ ہو تو شرعاً اس میں کوئی قباحت یعنی برائی نہ ہو، تو پھر خاموش رہنے پر اصرار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اب امام غزالی کا جواب سنیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بولنے میں کثیر آفات ہیں، بولنے میں کثیر بہت زیادہ آفات ہیں، غلطی، جھوٹ، غیبت، چغلی، ریاکاری، نفاق، فحش گوئی، بحث و مباحثہ کرنا، اپنی تعریف کرنا، باطل میں مشغول ہونا، جھگڑا کرنا، فضول گفتگو کرنا، بات بڑھانا گھٹانا، مخلوق کو ایذا دینا، اور کسی کی پردہ دری کرنے جیسے عیوب کا تعلق زبان ہی سے ہے۔
یہ کثیر آفات زبان پر بہت جلد آ جاتی ہیں اور زبان پر بوجھ بھی نہیں بنتی، یعنی زبان پر ہلکی ہوتی ہے، اس پر کوئی وزن نہیں ہوتا، پتہ چل جائے کہ وہ میں نے فلاں گناہ کر دیا زبان سے، تو بوجھ نہیں ہوتی، اور دل کو ان کی وجہ سے لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بندہ غیبت کرتا ہے تو اس کو ایسا لطف و سرور آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے کوئی زبان پہ شہد لگا دیا ہو، بندہ وہ 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں غیبتیں کرتے ہوئے، تہمتیں لگاتے ہوئے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دل کو ان کی وجہ سے لطف و سرور حاصل ہوتا ہے، خود طبیعت بھی ان پر اکساتی ہے اور شیطان بھی پورا زور لگاتا ہے۔ ان آفات میں پڑنے والا زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس کے لیے بہت ٹف ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی من پسند بات کر گزرتا ہے اور جو خود کو ناپسند ہو اس سے خاموش رہتا ہے، جبکہ یہ یعنی کہاں بولنا اچھا ہے اور کہاں برا مخفی اور پیچیدہ علم سے ہے، لہذا بولنے میں خطرہ ہے اور چپ رہنے میں عافیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی کی بڑی فضیلت ہے، نیز خاموش رہنے سے منتشر خیالات و افکار یکجا ہو جاتے ہیں، وقار قائم رہتا ہے، بندہ ذکر و فکر اور عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے، دنیا میں بولنے کے برے انجام سے امن میں اور آخرت میں اس کے حساب سے فارغ رہتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیارے ناظرین، کئی اچھے نظر آنے والے بھی، بہت سارے اچھے نظر آنے والے افراد بھی بدقسمتی سے بھلائی کی باتیں کرنے کی بجائے فضول باتوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، بے فائدہ باتوں میں مصروف رہنا، مصروف ہونا یا فائدہ مند گفتگو ضرورت سے زیادہ الفاظ میں ملا لینا یہ حرام یا گناہ نہیں ہے، البتہ اسے چھوڑنا یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ غیر ضروری باتیں کرتے کرتے گناہ بھری باتوں میں جا پڑنے کا قوی امکان رہتا ہے، لہذا خاموشی ہی میں بھلائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بلا حاجت ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے، اور اگر جواب میں احتیاط سے کام نہ لے تو جھوٹ کے گناہ میں جا پڑنے کا قوی اندیشہ رہتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سوال کرنے والا بعض اوقات گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن جواب دینے والا مروت میں سامنے والے کو خوش کرنے کے چکر میں جھوٹ بول جاتا ہے، تو یہ بھی زبان کی ایک آفت ہے۔ زبان کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح کہا جاتا ہے، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے یار، آج کل دعا ہوا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ ارے بھائی ناراض ہو کیا یار، لگتا ہے آپ کو مزہ نہیں آیا۔ یہ گاڑی کتنے میں خریدی؟ کس سال کا ماڈل ہے؟ آپ کے علاقے میں مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، کیا ریٹ چل رہا ہے؟ یار مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی یار، کمر توڑ دی یار مہنگائی نے۔ فلاں جگہ پر موسم کیسا چل رہا ہے؟ اف اتنی گرمی، آج کل تو کڑاتی سردی ہے، نہ جانے یہ بارش اب کب رکے گی کہ نہیں رکے گی، ذرا بارش آئی کہ بجلی چلی گئی۔ آپ کے یہاں بجلی آتی ہے، بجلی رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ اس طرح کے بہت سارے فضول سوالات کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے لوگوں کو کہا جاتا ہے ابو الفضول۔ بہت زیادہ فضول بولنے والے افراد جو ہیں، ان کا پھر جو ہے وہ گناہوں بھری گفتگو سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تاثرات سنیے اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کی ان 4 نقصانات سے ڈرائیے۔ نمبر 1، فضول باتیں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کریں اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دیں۔ نمبر 2، یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنا۔ اب قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی، انسان برہنہ ہوگا، سخت پیاسا ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا، اور ہر قسم کی راحت جو ہے اس پر بند کر دی گئی ہوگی۔ غور تو کیجئے، ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ پڑھ کر سنانا کس قدر پریشان کن ہوگا۔
نمبر 4، بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ بھی کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ اور ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اللہ پاک ہم سب کو فضول گوئی سے، گناہوں بھری گفتگو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر فسادے، بک بک کی یہ عادت نہ سرے حشر فسادے، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ میں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب آہ میں دوں گا، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کم بولنے والا، اچھا بولنے والا اور ایسا بولنے والا کہ جس پر بولنے پر ثواب ملے، اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ زبان کی آفتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوتا تھا؟ زبان کی حفاظت کرنے، فضول اور بے فائدہ باتوں سے بچنے کے لیے اگر ہم اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی بات چیت کرنے کا انداز، گفتگو میں ان کی احتیاطیں اور ان کے نصیحت آموز اقوال کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہمیں فضول گوئی سے اور گناہوں بھری باتوں سے بچنے میں مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو سے بچنے کے لیے اپنے منہ میں کنکری رکھا کرتے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے، یہی وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا یہ فرمانا تو یقیناً عاجزی کے طور پر تھا، لیکن ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے بہت سارے پوائنٹس موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری زبان ایک درندہ ہے، اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آل داؤد کی حکمت سے ہے کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کی خبر رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام پر توجہ رکھے۔ کتنے خوبصورت پوائنٹس ہیں یہ۔ کیا فرمایا؟ عقل مند پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی خبر رکھے، زمانے میں کیا چل رہا ہے، زمانے سے، حالات سے متعلق اسے خبر ہو۔ دوسرے نمبر پر اپنی زبان کی حفاظت بھی کرے کہ گناہوں بھری گفتگو سے، طعنہ دینے سے، لعنت کرنے سے اپنی زبان کو بچائے۔ تیسرے نمبر پر اپنے کام پر توجہ کرے۔ آپ جس کام کو، جو جائز کام آپ کر رہے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، کوئی اور اچھا دینی یا دنیاوی جائز کام آپ کر رہے ہیں، اب اس پر پوری توجہ رکھیں۔ تو یہ توجہ رکھنا، یہ فوکس کر کے کام کرنا آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں، جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ دین کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خاموشی آدمی میں دو خصلتیں، دو خوبیوں کو جمع کر دیتی ہے، ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے اور دوسرا وہ اپنے ساتھی کی بات کو سمجھ لیتا ہے۔ چپ رہنے والا، ایک تو اس کو بڑا فائدہ کیا ملے گا، اس کا دین سلامت رہے گا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بینیفٹ نہیں ہے،
کہ دین کی سلامتی مل جانا، ایمان کی سلامتی نصیب ہو جانا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ کم بولنے والے کو، خاموشی اختیار کرنے والے کو۔ اور دوسرے نمبر پر دوسرے کی بات سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ جی ہاں، جو سننے کی صلاحیت ہے یہ انشاءاللہ الکریم بہتر ہوگی، امپروو ہوگی، آپ دوسروں کی بات آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ ورنہ خود ہی بول وچن کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے تو دوسروں کو سنیں گے کب؟ اور دوسرے کی سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کب؟ تو ناظرین اکرام، بہت زیادہ بولنے کے فضائل نہیں لکھیں کتابوں میں، چپ رہنے کے، کم بولنے کے فضائل کتابوں میں بھرپور انداز میں لکھیں۔ اور جو زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے، نیکیوں کی طرف آنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ طویل خاموشی والا بنے، کہ ہم نے جن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ طویل خاموشی والے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام طویل خاموشی والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ خاموش رہنے کو پسند کریں۔ اور اس میں یوں سمجھ لیجئے، خاموشی جو ہے نا، یہ عالم کا وقار بڑھاتی ہے۔ اور جو جاہل ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، اگر وہ خاموشی اختیار کرے گا تو یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے پردہ ہے۔ خیر، تو ناظرین اکرام، آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں، چونکہ ہم زبان سے متعلق بات کر رہے ہیں اور کم بولنے سے متعلق بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ کم بولے گا تو بہت ساری زبان کی آفتوں سے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جو ظاہری گناہوں کے اس سلسلے میں ہم نے لینا ہے، وہ ہے لعنت کرنا۔ جی ہاں، لعنت کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے اور ایک بری خصلت ہے۔ آج ہم اس سے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں۔ لعنت کرنے کا معنی ہے رحمت الہی سے دور ہو جانے کی بد دعا کرنا، لعنت کرنا کہلاتا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، لعنت کسی کو کہتے ہیں نا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے رحمت الہی سے دور ہو جانے کی بد دعا کرنا، لعنت کرنا ہے۔ لعنت کرنے کی چند مثالیں بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس طرح کہنا زید پر، یعنی زید جو ہے نا، یہ بطور ایگزامپل نام لیا گیا ہے، تو کتابوں میں بھی زید، بکر، خالد، اس طرح کے نام بطور ایگزامپل دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کہنا کہ زید پر لعنت، اے اللہ زید پر لعنت کر، زید کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ سب جو ہیں وہ لعنت کرنے کی مثالیں ہیں۔ اب اس کے احکامات کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ فرد معین یعنی کسی شخص کو خاص کر کے، فکس کر کے لعنت کرنا، مثلا یوں کہنا کہ زید پر لعنت، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی فرد کو آپ نے معین کر لیا، فکس کر لیا کہ نام مثال کے طور پر زید ہے، تو یہ زید پر اللہ کی لعنت، تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ لعنت بہت سخت چیز ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے، بلکہ لعین پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ وصف عام مذموم یعنی ایسی بری صفت، ایسی بری عادت جس میں کوئی فرد خاص نہ ہو، اس صفت کے ساتھ لعنت جائز ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو یہاں کوئی فرد معین نہیں کیا گیا، اس صفت پر، اس بری عادت پر جو ہے لعنت کی گئی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مچھر، ہوا، جمادات یعنی بے جان چیزوں اور حیوانات پر بھی لعنت جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ گرمی کے دن ہے، اور گرمی کے دنوں میں مچھر بھی زیادہ ہوتے ہیں عموماً، اب مچھر کاٹ رہے ہیں، تو بعض جن کو زبان کی آفتیں اتنی پتہ نہیں ہوتی ہیں، جو بولنے میں بہت زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں نا، بہت بول رچن کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ مچھروں پر بھی لعنت کر رہے تھے، مچھروں پر اللہ کی لعنت، یا مچھر کاٹ رہا ہے تو اس پر لعنت ہو، یا بلی نے کوئی دودھ گرا دیا یا دودھ میں منہ ڈال دیا تو اب اس پر لعنت کر رہے ہیں، تو ان پر بھی لعنت کرنا ناجائز ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک
حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں حد سے بڑھنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے بد دعا کرتے اور کہتے ہیں اللہ ان کو خوار کرے، اللہ ان پر لعنت کرے۔ بعض اوقات کسی کے لیے لعنت کے جملے بولنے والے بول بھی دیتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے ان بری عادتوں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات احیاء العلوم جلد 3 کے پیج نمبر 460 سے آپ کو کچھ باتیں میں سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ مزید فرمائے ایک دوسرے پر اللہ عز و جل اس کے غضب اور جہنم کی لعنت نہ بھیجو۔ بھائی بہنوں میں لڑائی ہوئی، ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہیں، یا پھر اپنے مرے ہوئے پر لعنت کر رہے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں پر لعنت کر رہے ہیں، یا پڑوسی نے کوئی کچرا پھینک دیا، پڑوسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، پڑوسی کی کوئی گاڑی گھر کے آگے کھڑی کر دی گئی، پڑوسی نے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کر دی، اب اس پہ لعنت کر رہے ہیں۔ تو یہ لعنت جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے ان پر اللہ عز و جل کا عذاب ثابت یعنی واجب ہو جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے، ایک انصاری عورت بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھی کہ اچانک اونٹنی مضطرب ہو گئی، ایک دم بھاگنے لگی، بے چین ہو گئی، تو اس نے اس پر لعنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر سے سامان اتار لو اور اسے بغیر سامان کے خالی چھوڑ دو، کیونکہ یہ ملعونیہ یعنی لعنت کی گئی ہے۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا میں اس اونٹنی کو لوگوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی اس پر سامان نہیں رکھتا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص زمین پر لعنت بھیجتا ہے، اے وہ لوگوں جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر، ناظرین اکرام مجھے دیکھنے سننے والوں میں سے وہ لوگ جو تھوڑی تھوڑی بات پر ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، کبھی بچوں پر لعنت، کبھی رشتہ داروں پر، کبھی کس پر کبھی کس پر، ٹائر پنچر ہو گیا تو لعنت کرتے ہیں، بریک زور سے لگ گیا، سپیڈ بریکر آ گئے، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نے زور سے بریک لگا دیا، تھوڑی سی لگ گئی تو جناب وہ پھر لعنت، گاڑی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، روڈ پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، پھر جناب وہ تیز ہوا آ جائے تو ہوا پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں، بلی سامنے سے نکل جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو بدشگونی بھی مان رہے ہوتے ہیں تو بلی پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو میں پھر سے سناتا ہوں، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص زمین پر لعنت بھیجتا ہے تو زمین کہتی ہے اللہ عز و جل اس پر لعنت فرمائے جو ہم میں اللہ عز و جل کا زیادہ نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد ماجد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کسی غلام کو لعنت کرتے سنا تو ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا صدیق بھی لعنت کرنے والا ہوتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، چنانچہ والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ لعنت کرنے والوں کو بروز قیامت نہ مرتبہ شفاعت ملے گا اور نہ ہی وہ سابقہ امتوں پر گواہ بنیں گے۔ اللہ 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 اللہ، کتنی بڑی محرومی، کتنی بڑی محرومی، لعنت کرنے کی وجہ سے، لعنت بھیجنے کی وجہ سے کتنی بڑی محرومی کہ مرتبہ شفاعت بھی نہیں ملے گا۔ اب غور کر لیں میرے سننے والوں میں سے جن کی یہ لعنت کرنے کی عادت ہے، اس پہ غور کر لیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، ہمارے ساتھ ملعون یعنی لعنت کیے گئے اونٹ پر نہ چلو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے فعل سے منع کرنے کے لیے ارشاد فرمائی۔ لعنت کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن ایک بار پھر سنیے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارنا اور دور کرنا، اور یہ صرف اس شخص پر جائز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی صفت پائی جاتی ہو، اور وہ صفت کفر اور ظلم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میرے صحابہ، میرے رفقا اور میرے سسرالی رشتہ داروں کے معاملے میں میری عزت و حرمت کا لحاظ رکھو اور انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اے لوگوں، جب مرنے والا مر جائے تو اس کا بھلائی سے تذکرہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ انتقال کر جانے والوں پر بھی لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے گزرے ہوئے لوگوں پر جو ہے وہ طعن کریں گے، ان پر لعنت کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہے بڑی آزمائش والی ہے، اور بندہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص کو شراب پینے کے سبب حضور علیہ السلام کی مجلس میں کئی مرتبہ حد لگائی گئی۔ کسی نے کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، کتنی بار اسے حد کے لیے لایا گیا پھر بھی باز نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گی۔ نمبر 1، ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ نمبر 2، شراب پینا۔ نمبر 3، ریشم کا لباس پہننا۔ نمبر 4، گانے والی عورتیں رکھنا۔ نمبر 5، مردوں کا مردوں پر اور عورتوں کا عورتوں پر اکتفا کرنا، آپس میں گناہوں بھرے کام کرنا۔ لعنت کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ریزن جو ہے وہ ہے جہالت، کہ علم دین سے دوری کی وجہ سے بعض لوگ لعنت کو معمولی خیال کرتے ہیں، اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ لعنت کرنا شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح غصہ، یہ بھی ایک سبب ہے کہ غصے میں جو زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے دوسرے گناہوں کے ساتھ ساتھ لعنت بھی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ جو غصہ ہے نا، امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے غصے کا علاج، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ غصے کے سبب 16 طرح کے گناہوں کی بیماریاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، 16 طرح کے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غصے میں آدمی غیبت کر دیتا ہے، غصے میں گالی بک دیتا ہے، غصے میں راز فاش کر دیتا ہے، غصے میں دل دکھا دیتا ہے، غصے میں رشتہ توڑ دیتا ہے، پھر احسان جتاتا ہے۔ اتنے سارے گناہ غصے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ وہیں جو ہے لعنت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ غصہ کرتا ہے تو کسی پہ لعنت بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک سبب بنا سوچے سمجھے بولتے رہنے کی عادت، لڑائی جھگڑے کہ ایسے موقع پر گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بندہ لعنت بھی کر دیتا ہے۔ بد مذہبوں سے میل جول رکھنا اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ سبب کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ بد مذہبوں کی اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم پر لعن طعن کرنے کی عادت ہوتی ہے، کہ یہ لوگ صحابہ پر، اہل بیت پر لعن طعن کر رہے ہوتے، تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر یہ اسی طرح کا انداز اسے ملے گا کہ لعن طعن اپنے گھر والوں پہ بھی کر رہا ہوگا، اور معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت پر بھی اس طرح کے جرأت والے کام کر رہا ہوگا۔ لعنت کے گناہ سے بچنے کے لیے کچھ طریقے اپنا لیے جائیں، اور اپنے آپ کو لعنت کے اس گناہ سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ علم دین حاصل کیجیے، بالخصوص زبان سے ہونے والے گناہوں کی معلومات حاصل کیجیے، جیسے کہ آج اپنے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو کوشش کی بیان کرنے کی۔ اسی طرح بولنے سے پہلے تولنے کی یعنی سوچنے کی عادت پیدا کریں، اور سمجھدار انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی سمجھدار آدمی کی زبان جو ہے وہ دل کے پیچھے ہوتی ہے، کہ وہ بولنے سے پہلے دل سے مشورہ کر لیتا ہے، اور نا سمجھ آدمی کی جو زبان ہوتی ہے وہ دل کے آگے ہوتی ہے،
کہ اس کو مشورہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جو سمجھ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ لعنت کرنا، بلکہ بعض ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ بعض تو لعنت کر رہے ہوتے ہیں، بعض بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تجھے کوڑ نکلے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیری ترقی رک جائے، تجھ پہ زوال لگ جائے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب بھی زبان کی آفت ہے، اور یہ زیادہ بولنے کی آفت ہے۔ اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی طرح جب دل میں کسی کے خلاف غصہ ہو اور اس پر لعن طعن کو دل چاہے، تو فوراً اپنے آپ کو یوں ڈرائیے کہ اگر میں غصے میں آ کر کسی کو برا بھلا کہوں گا اور اس پر لعن طعن کروں گا تو جہنم کا حقدار قرار پاؤں گا، کہ یہ گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا کرنا ہوا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی طرح جھگڑے مٹا کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر محبت سے رہیے، یہ بھی اس کا سولوشن ہے۔ حدیث پاک میں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ختم کرے، میں اسے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح صرف عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے اور بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچتے رہیے۔ اس طرح انشاءاللہ الکریم لعنت کرنے کے گناہ سے بچنے میں مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بالخصوص لعنت کرنے کو ایڈریس کیا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح بعض اوقات زبان سے لعنت نکل جاتی ہے۔ تو آج اس ایپیسوڈ کو دیکھنے سننے کے بعد ارادہ کیجئے کہ ہم اپنی زبان سے کسی فرد معین پر لعنت نہیں کریں گے۔ نیت بنتی ہے، دل میں ارادہ کر لیں، اور اب تک اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کر لیں، اور جس پر لعنت کی ہے، بعض تو فیس ٹو فیس کر دیتے ہیں، تو اگر کسی کو اس طرح بولا ہے اور یقیناً اس کا دل دکھا ہوگا، اس سے معافی بھی مانگ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور معافی مانگنا رہ جائے، تو معافی تلافی کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ 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 یا اللہ